امام احمد رضا کی اس پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا خلاصہ یہ کہ علم ذاتی غیر محیط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، علم عطائی محیط مخلوق کے لیے ہے، یعنی ایسا علم جو محدود ہے وہ مخلوق کے لیے ہے اور ایسا علم جو لامحدود ہے وہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ دوسری جو بحث اعلیٰ حضرت نے اس پر کی، اتنی جامع ترین کتاب ہے مسئلہ علم غیب پر، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ علم مخلوقات متناہی، علم مخلوقات متناہی ہے اور علم الہی غیر متناہی ہے، یعنی اللہ، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے حضور کے لیے علم غیب مانا تو ہم مشرک ہو گئے؟ اس لیے کہ مخلوق کو جو علم دیا جاتا ہے اس کا ایک دائرہ ہے اور انتہا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ جو کسی حد میں آ جائے وہ رب کا علم نہیں۔ اللہ جو بندوں کو علم دیتا ہے وہ متناہی ہے، وہ احاطے کے اندر ہے، دائرے میں ہے، جس کو اللہ خود فرماتا ہے سورہ گویا کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کون ہے جو اس کے علم کا احاطہ کرے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس میں یہ بات، تیسری بات آپ نے کی کہ علم ذاتی واجب للذات اور علم عطائی ممکن ہے، یہ اصول بیان کیا۔ فرمایا اللہ کا علم ازلی ہے، مخلوق کا علم حادث ہے، اللہ کا علم غیر مخلوق ہے اور یہ علم مخلوق ہے۔ فرمایا وہ زیر قدرت نہیں، یہ زیر قدرت الہی ہے، وہ واجب البقا ہے، یہ جائز الفنا ہے، اس کا تغیر محال، اس کا ممکن۔ اب فرماتے ہیں علم کل اللہ کو سزاوار ہے، علم کل اللہ ہی کا ہے اور علم بعض رسول کو، مگر بعض میں فرق ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے دولت المکیہ کی۔ فرمایا کل علم اللہ کا ہے، کل کا آدھے کو کیا کہیں گے؟ بعض۔ فرمایا کل علم اللہ کا ہے، بعض مخلوق کا، لیکن فرماتے بعض میں فرق ہے، پانی کی بوند بھی بعض ہے اور سمندر کے مقابلے میں دریا بھی بعض ہے، تو بعض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا اللہ کا علم کل، مخلوق کا علم بعض، اور سارے مخلوقوں کے مقابلے میں حضور کا علم کل اور اللہ کے سامنے بعض، اور وہ بھی اللہ کا عطا کردہ۔ یہ دولت المکیہ کا مقدمہ ہے جس کے بعد ان کو مکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا جدہ، جنہوں نے شکایتیں کی تھی، اور آخر میں آپ نے فرمایا مخالفین کا بغض، فرماتے آپ وہ کہتے جی بعض علم تو ہم بھی مانتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا مخالفین کا بعض توہین کا ہے، وہ جب بعض بولتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آتا، اور ہمارا بعض کہنا عزت تکریم مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتے کسی عالم کے علم کی اس لیے نفی کرنا کہ وہ استادوں کے پڑھائے سے پڑھا ہے، کسی صاحب عقل سے متوقع نہیں۔ وہاں بھی یہاں پر یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے تو غیب بتا دیا، اب وہ غیب کیسے رہا؟ تو اعلیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی شاگرد کسی استاد سے پڑھ لے اور علم لے لے تو اس کو جاہل کہیں گے پڑھنے کے بعد یا عالم کہیں گے؟ تو جب وہ عالم ہے تو حضور نے اللہ سے علم پڑھا ہے تو آپ بھی عالم ہے، اس کا جواب دے۔ فرمایا کسی عالم کے علم کی اس لیے نفی کرنا کہ وہ استادوں کے پڑھائے سے پڑھا ہے، کسی صاحب علم سے متوقع نہیں۔ صاحب عقل اس علم کا اعتراف کرے گا اور کبھی یہ کہہ کر اس علم کو ہلکا نہ کرے گا کہ اس علم میں کیا خوبی ہے، یہ تو پڑھائے سے پڑھا ہے اور سب اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ پوری کتاب حضور سید عالم کے علم غیب پر لکھی۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے اس وقت تقی عثمانی کے والد شفیع دیوبندی کی تفسیر ہے معارف القرآن، اور اس میں یہ حضور کے علم غیب کے لئے جملہ کیا لکھ رہے ہیں ذرا غور کیجئے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر اہل سنت کو مشرک کہا جائے تو یہ تمہارا بغض ہے، دلیل نہیں ہے، یہ تمہارا بغض ہے، بولیے دلیل نہیں ہے۔ اب یہ مفتی شفیع دیوبندی جو لکھا ہوا ہے کتاب کے اوپر وہ عبارت میں پڑھ رہا ہوں، یہ ان کی کتاب ہے معارف القرآن، سورہ جن کی جو آیت ہے نا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ فرماتا ہے سارے غیبوں کا جاننے والا اللہ ہے اور وہ غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول پر راضی ہو جائے۔
اس کے تحت تقی عثمانی کے والد شفیع دیوبندی معارف القرآن میں کیا لکھتے ہیں؟ کچھ تو گڑبڑ کرتے ہیں اور کچھ باتیں اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. میں دونوں چیزیں کلیئر کر رہا ہوں. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو بھی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں عبارت پوری پڑھتا ہوں, دیکھیے. یہ کہتے ہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ, اچھا یہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ استثناء اصطلاحی لفظوں میں استثناء منقطع ہے, یعنی جس علم غیب کلی کی اصل میں غیر اللہ سے نفی کی گئی تھی, مستثنا میں اس کا ثبوت نہیں. یہ تو علمی بات ہو گئی. آگے کر رہے ہیں, آگے کہتے ہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ, مخصوص غیب کی خبریں نہیں کہہ رہے, علوم غیبیہ کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں غیب کی طرف علم کی نسبت نہیں ہوتی, لیکن مفتی شفیع صاحب کیا لکھ رہے ہیں ذرا دیکھیے آپ. جو نام ان کا لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, کتاب پر یہی نام لکھا. کہتے ہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ کا اس بات ہے, یعنی حضور کے لیے خاص علم غیب کا علوم غیبیہ, علوم علم کی جمع ہے, غیبیہ یعنی یہ اس کو لکھ رہے ہیں کہ حضور کے لیے مخصوص خاص, اگر وہ سب کو دے دیا گیا تو خاص کیسے ہوگا, اسی معنی میں کل ہے. تو فرمایا حضور کے لیے مخصوص علوم غیبیہ کا ثبوت ہے جس کو قرآن میں جا بجا انباء الغیب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے. یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ بعض علوم غیبیہ کا ثبوت حضور کے لیے ہے جس کو انباء الغیب سے تعبیر کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی انباء الغیب سے تعبیر ہوا ہے لیکن اصل میں وہ علم غیب ہے, کیونکہ جو تعبیر ہوتا ہے وہ فرع ہوتا ہے اور جس کی تعبیر بن رہا ہے وہ اصل ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بعض لکھتے ہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ کا ثبوت ہے جس کو قرآن انباء الغیب کہہ رہا ہے. میں نے کہا دیکھیے مفتی شفیع صاحب نے تو آپ کے عقیدے کا حال خراب کر دیا. آپ ہمیں کہتے ہیں غیب کی خبریں اللہ دیتا ہے, آپ اس کو علم غیب سے تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی علم غیب دیتا ہے اور قرآن اس کو غیب کی خبروں سے تعبیر کر رہا ہے. دیکھیں یہ کیا لکھ رہے ہیں, اس پر ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. کہتے بعض ناواقف, آگے متصل کنٹینیو بات چل رہی ہے, بعض ناواقف غیب اور انباء الغیب میں فرق نہیں سمجھتے, اس لیے وہ انبیاء اور خصوصاً خاتم النبیین کے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں اور آپ کو بالکل اللہ کی طرح عالم الغیب ہر ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا کہتے ہیں. لعنت اللہ للکاذبین, خدا کی لعنت و جھوٹوں پر. الحمدللہ ایسا علم اہل سنت نہیں رکھتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے الدولۃ المکیہ پڑھی, مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پر. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو 15 منٹ لگا کر اعلیٰ حضرت کو یہی بتایا کہ کون سا برابر, برابری کہاں پر؟ وہ غیر متناہی یہ متناہی, وہ واجب البقاء یہ فنا, وہ غیر مخلوق یہ مخلوق, وہ واجب یہ ممکن, وہ لا محدود یہ محدود. تو کہاں سے تم تفسیر لکھ رہا ہے تو جس کا رد کر رہا ہے امانت سے پہلے اس کی کتابیں تو پڑھ لے دوست. بات سمجھ رہے؟ تو یہ جھوٹ ہے کہ اہل سنت اللہ کے برابر کرتے ہیں, کلی میں برابر کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا نہیں یہ تو بعض مفتی صاحب کلی کی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بعض تو آپ بھی مانتے ہو, کہا تو میں نے کہا جو اللہ سے بعض میں برابر ہو گیا کہ لیکن نہیں وہ اللہ کا جو بعض ہے وہ اور ہے, حضور کا اور ہے. تو میں نے کہا وہی نہیں, تو اللہ کا جو کلی علم ہے وہ اور ہے اور حضور کو جو دیا وہ اور ہے. کیا اس میں مسئلہ ہے ایسا خامہ؟ آگے یہ جو جملہ لکھ رہے ہیں وہ ذرا بیلنس ہے. لکھتے ہیں جاہل عوام جو ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے, جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں, وہ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی خبر نہیں جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت اور رسالت کی نفی ہو جاتی ہے جس کا کسی مومن کے لیے امکان نہیں. یہ مان گئے. یعنی یہ کہتے ہیں, اب دیکھیے علم غیب کی جب بات ہوتی ہے تو ان کے ماننے والے میں کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے, تو بھائی اللہ عالم الغیب ہونے سے حضور کے علم غیب کی نفی کہاں ہو گئی؟ یہی بات کہہ رہے ہیں جاہل عوام دونوں میں فرق نہیں کرتے. جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں, یہ کہتے ہیں حضور عالم الغیب نہیں, تو ہم نے کہا حضور عالم الغیب نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ تو یہ خود کہتے ہیں جاہل ہیں
جب ان کے سامنے کہا جائے کہ حضور عالم الغیب نہیں تو اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی چیز کا علم نہیں. میں نے کہا ہم نہیں سمجھتے, آپ کی پارٹی سمجھتی ہے. تو یہاں شفیع صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. یہ دیکھیں تھانوی صاحب یہاں پر لکھ رہے ہیں بوادر النوادر میں صفحہ نمبر 744 پر, وہ لکھتے ہیں کہ علم غیب بلا واسطہ کا علم غیب غیر متناہی کا گو بواسطہ خواص باری تعالیٰ سے ہونا عقیدہ قطعیہ نص قطعیہ سے ثابت ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ علم غیب جو بغیر واسطے کے ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے, بالکل ہم مانتے ہیں. آگے لکھتے ہیں غیر باری تعالیٰ کا اس کا قائل ہونا کفر شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ایسا علم مانا شرک ہے, بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. آگے لکھتے ہیں کوئی مسلم اس کا قائل نہیں. اور علم غیب متناہی, لفظ لکھتے ہیں اور علم غیب متناہی, ایسا علم غیب جو متناہی ہو, جس کی حد ہو, جس کو اعلیٰ حضرت ابھی متناہی کے لفظ سے متناہی سے مراد جس کی کوئی حد ہو. اور ہم اہل سنت کہتے ہیں جب سے دنیا بنی وہاں سے لے کر جو آخر میں جنت میں جائے گا وہاں تک, اس سے پہلے نہیں مانتے, اس کے بعد نہیں مانتے. یہ ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے. اس میں کتنی وسعت ہے اللہ جانے, اس کا محبوب جانے. حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نے ہمیں خبر دینی شروع کی, جب سے دنیا بنی تھی وہاں سے خبر دینا شروع کی. جو آخر میں جنت میں جانے والا تھا اس کا بھی بتا دیا, جو آخر میں جہنم میں جانے والا تھا اس کا بھی بتا دیا. فرمایا جسے یاد رکھنا تھا یاد رکھا, جس نے بھولنا تھا بھول لیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سوال ہوا ایک ٹائم میں اربوں سال کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ علامہ عینی نے کہا یہی تو معجزہ مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں علم غیب متناہی بواسطہ, ایسا علم غیب جو متناہی ہو اور وحی کے واسطے کے ساتھ ہو. ممکن کے لیے ممکن الثبوت اور ثابت بھی ہے. اور کیا تقریر کریں اس پر؟ کہا ممکن کے لیے یعنی مخلوق کے لیے ثبوت بلکہ ثابت بھی ہے. تو جب ثابت مان لیا تو پھر شرک فتوے بند کر دو نا یار. جب سارا مسئلہ یہاں پر کلیئر ہو گیا تو شرک فتوے بولیے بند کر دو. اعلیٰ حضرت امام